السلام علیکم، گڈ ایوننگ. میں ہوں شاہد دستگیر خان اور میرے ساتھ ہیں عمر خان. سب سے پہلے ہم آج کا جو لیگل شو شروع کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو سب کو تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. اور ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس مرتبہ تقریباً پورے برطانیہ میں جہاں تک اطلاعات ہیں ایک ہی دن عید منائی گئی. اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بھی ملکوں میں بھی ایک ہی دن عید منائی گئی. اٹ واز اے ویری ہیپی اوکیزن. ونس اگین آپ سب کو عید مبارک. تو عمر، میرا خیال ہے میں ابھی حسب معمول جیسے کوئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. کچھ میرا اس طرح کا سسٹم ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں یا کوئی ٹاپیکل چیز ہے، جیسے لاسٹ جو ہمارا شو تھا اس میں ریفرینڈم ہوا تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وینسڈے کو چلکوٹ انکوائری رپورٹ جو عراق کی تھی وہ آ گئی، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ریویلیشنز ہوئیں. مثلاً کہ اور بڑے مزیدار کامنٹس پڑھنے کو آئے اور دیکھنے کو ٹیلی ویژن پہ. ایک بات بالکل سامنے جو آئی اس میں جو کہا گیا رپورٹ میں کہ جو عراق وار جو تھی اس میں یعنی جلد بازی کی گئی. اور اگر لارڈ چلکوٹ کے میں یعنی جو ہیں ان کے الفاظ میں دہراؤں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وی رشڈ انٹو وار پریمیچورلی اور وی ہیڈنٹ ایگزاسٹڈ آل دی آپشنز. یعنی بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو دیکھا جا سکتا تھا. اس میں UN کے ریزولوشنز تھے وہ بھی تھے. اور اس کے بعد ہی وینٹ آن ٹو سے کہ اٹ کاسٹس فریش ڈاؤٹ آن دی لیگیلٹی آف دی وار. اب یعنی یہ کویشچن وہاں آ رہا ہے کیونکہ ہم قانون دان ہیں اور ظاہر ہے ہم نے کانسٹیٹیوشنل لاء بھی پڑھا ہے، پھر انٹرنیشنل کنونشن سے بھی ہم واقف ہیں. تو اس میں he stopped short of saying that this was an illegal war. مطلب انہوں نے اس چیز کو اوپن ٹو ڈبیٹ رکھا اور اس پہ انہوں نے کہا اٹ کاسٹس فریش ڈاؤٹ آن دی لیگیلٹی آف آور ایکشنز. کہنا یہ چاہ رہے تھے وہ کہ کافی لوگوں نے، بہت سے دنیا میں جو کامنٹیٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وار تھی یہ اللیگل تھی. اور اس کی جو وجہ بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشن کے بغیر وار کی گئی. اور جو ہینس بلکس جو تھے جنہوں نے جو انسپیکٹر تھے اور ان کی فائنل جو چیزیں تھیں وہ چل رہی تھیں انویسٹیگیشنز، اور ان کو کچھ نہیں ملا تھا. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی جو انویسٹیگیشنز تھی تو اس کے باوجود وار ہوئی. برطانیہ اور امریکہ اور الائز جو تھے انہوں نے حملہ کر دیا. تو پھر ایک اور جو بات ہے کہ ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ میں انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بہت کرٹیسزم کی گئی ہے کہ بھئی یہ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس سے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آئندہ جب بھی ہے پارلیمنٹ ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ
بوجھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ظاہر ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اوپینین ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہیں, اس کو ان کی جو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر یہاں پہ اس میں جلد بازی جو ہے وہ آپ کی ہاں انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فگرز ویری, لیکن 180,000 سویلینز بہت ہوتے ہیں. اگر یہ فگر بھی ہے 42, 43, 45,000 اس سے بھی زیادہ عراقی آرمڈ پرسنل مارے گئے جنگ میں. اور اس کے بعد پھر برٹن کے کوئی 179 میرا خیال ہے سولجرز. تو وہ تو ایک جان جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. اور تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, اسکولز, ہاسپٹلز, لائبریریز, ہسٹوریکل پلیسز, پبلک سروسز, گورنمنٹ کا سسٹم, کچھ بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں. اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ اس پہ ڈبیٹ بھی کرے گی. پھر اس کے بعد ٹونی بلیئر صاحب نے تو, جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے تو ظاہر ہے یہ بھی شاید پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کرنا ہے. اور وہ کہنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سب ٹھیک تھا کیونکہ صدام کا ہٹانا زیادہ ضروری تھا. لیکن بھائی آپ نے یہ تو اس وقت نہیں کہا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, جی ہاں ورکس ڈکٹیٹرشپ ہے جو ہے, تو اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس کا آفٹر مارتھ جو ہے وہ انہوں نے مد نظر ان کو جاننا چاہیے تھا. میرے خیال میں ان کو پتہ ہونا چاہیے, اور پتہ تھا بھی صحیح کہ بھی یہ حالات ہوں گے حملہ کرنے کے بعد, وار کے بعد. لیکن میرے خیال میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور اس کو جلد بازی میں اور بہت ساری ایویڈنس ہونے کے باوجود اس کو اگنور کیا گیا. اور بعد میں جو حالات ہوئے پیدا تو آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو ملک جو ہے وہ پھر بعد میں, اور پھر اس سے فائدہ جو ہے وہ دوسری جو ٹیررزم کو اسے فروغ ملا, دوسرے جو اسلامک جو سو کالڈ وہ اسٹیٹ ہے, اور ان کو فائدہ ملا اس سے, ان کو جگہ وہاں پہ مل گئی آنے کی. ہاں بہرحال وہ بالکل ایسے ہی بہت ساری اس کی جو فال آؤٹ جو تھی, ہر طرح کی فال آؤٹ ہوئی. لیکن جو اس وقت کے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر تھے, انہوں نے بش سے آلریڈی ایگری کر لیا تھا, اینڈ دس از آن ریکارڈ. انہوں نے کہا تھا آئی ول بی ود یو واٹ ایور, مطلب یہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں, ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, ماڈرن ڈیموکریسیز, ان کو پبلک ایسپریشنز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے, کیونکہ ملین مارچ بھی ہوا تھا بالکل, اور 80% کے قریب جو لوگ تھے وہ انویژن کے خلاف تھے. تو اس کے باوجود پارلیمنٹ میں جلد بازی میں ڈبیٹ کی گئی اور یہ ہوا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سے پورا ریجن ایک کے بعد ایک افیکٹ ہوا, اور یہاں بھی ہمیں بھی کافی, یعنی ہم سے مراد ہماری جو اکانومی پہ تو بوجھ پڑتا ہے نا. بالکل, تو برٹش اکانومی پہ بھی بوجھ پڑا وار کا. پھر ہمارے برٹش سولجرز جو ہیں وہ بھی وہاں گئے. مقصد ہوتا ہے نا کہ یو ڈائی فار دا کنٹری, لیکن وہ اب یہ بھی ایک ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ یہ جو وار جو ہے, بلکہ ایک کچھ آفیسرز جو ہیں انہوں نے کامنٹ کیا ہے جو ہے کہ ہمیں یہ کوئی ڈائریکشن نہیں پتہ تھی کہ کیا کر رہے ہیں, اور اب جو ہے جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کنٹری کے لیے لڑ رہے ہیں. بالکل. تو بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ کنٹری کی جنگ نہیں تھی, یہ کچھ اور تھا, چاہے وہ آئل کی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, یا اکنامک ریزنز ہوں, کوئی بھی ہوں, لیکن اٹ واز ڈیفینیٹلی ناٹ فار دا کنٹری. وہ ٹونی بلیئر خود ہی انہوں نے کہا, جو پرائم منسٹر تھے, کہ ہمیں تو صدام کو ہٹانا. تو اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل ہو گیا نا, یا اکنامک. اچھا, تو اب ہم آج کے ٹاپک پہ تھوڑا سا ایک اور کروں گا. ہاں کہ آج جو اخبار میں بھی ساری رپورٹس ہیں کہ سولجرز ور ناٹ ویل اکوپڈ. ہاں بہت سارے اس میں جو ہے وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو جنگ میں بھیج دیا تو کم از کم ان کو اکوپ تو پراپر کریں, پراپر جو ہے وہ آرمڈ کریں. لیکن اس کی وجہ سے بھی کافی
جو ہے وہ لاس ہوا ہاں زندگیوں کا. بہرحال یہ تو اب اس پہ آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اس کی کیا ڈبیٹس کیا ہوتی ہیں اور کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. زیادہ اب تو یہ پولیٹیکل ہی ہے جس میں بالکل تو ہم تو ایز لائرز ہیں وہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, اس کی کیا اس کے کیا یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, یا ہیومن رائٹس کس طرح سے لوگوں کے افیکٹ ہوتے ہیں, یا پارلیمنٹری کنونشنز کیا ہیں, کانسٹیٹیوشنل, یہاں تو انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے بریٹن کا, تو لیکن کنونشنز جو ہیں وہی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتی ہیں. تو اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو ہمارے ویورز ہیں, ناظرین وغیرہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن, آپ بالکل کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں, ہم اس پروگرام کو ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, انٹریکٹیو رکھنا چاہتے ہیں. آپ لیگل کویشچنز ہیں آپ کے ذہن میں, چاہے وہ امیگریشن کے ہوں, فیملی لا ہو, انہیریٹنس, ویلز اینڈ پروبیٹ, لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ, پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو, یا کوئی ڈسپیوٹ ہو, یا کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے ذہن میں اٹکی ہوئی ہو, جس کا آپ چاہتے ہیں کہ ذرا کلیریفیکیشن ہو جائے, کرمنل لا کا کوئی میٹر ہو, جنرلی لیگل جو بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں, اینڈ وی ول بی ویری pleased, indeed we will be delighted to share your questions in the form of providing information, مشورہ وغیرہ. تو جو میرے ذہن میں آج کا جو ٹاپک ہے, ویسے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ظاہر ہے, بڑا obvious بھی ہے کہ ایکسکیوز می, ریفرینڈم 23 کو ہو گیا جی, لیو کا ووٹ آ گیا. بالکل. اب جو یورپین یونین کے ساتھ جو ہماری ٹریٹی ہے برٹن کی, وہ ٹریٹی تو یہ کہتی ہے کہ فری موومنٹ بٹوین آف گڈس, پیپل اینڈ سروسز. ٹریٹی سے آرٹیکل 50 کو ایکٹیویٹ کریں گے ظاہر ہے ان ڈیو کورس, لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آلریڈی آپ کے اور میرے پاس کافی انکوائریز آ رہی ہیں یورپین یونین نیشنلز کی بھی, جو یہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اب واپس چلے جائیں, جو یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں وہ اب یہاں کی سٹیزنشپ وغیرہ لینا چاہتے ہیں, وہ یہاں پرماننٹلی رہنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات اگلے 6-8 مہینے میں؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں کہ جو زیادہ تر جو انکوائریز آ رہی ہیں وہ اسی اس پہ آ رہی ہیں کہ اب ہوگا کیا. اب ہوگا تو وہی کچھ جو جس میں جب یہ اس کو 50 کو سیکشن 50 کو انووک کریں گے, آرٹیکل سوری مائی اپالوجیز, تو وہ آرٹیکل 50 کو جب انووک کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ سارے جو ان کو کرنا ہوں گے, سیٹل کرنا ہوں گے, ڈیلز کرنی ہوں گی کہ کس طرح ہوگا, جو پہلے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے, اور ان کے کیا رائٹس ہوں گے, ان کو واپس جانا ہوگا, یا کسی نے جہاں پہ رجسٹریشن ہوئی, بہت سارے لوگوں نے تو رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی, وہ تو ان کو کیونکہ فری موومنٹ ہے, وہ یہاں پہ آئے, اپنا کام وام کیا اور بس رہنا شروع کر دیا, لیکن رجسٹریشن جو ہے وہ وہاں پہ مطلب میجورٹی تو نہیں کروائی ہوئی, انلیس کہ وہ جو پہلے ایکسیشن اسٹیٹس ہوتی تھیں تب انہوں نے کروائی تھیں رجسٹریشنس کے, وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں انسرٹینٹی یہ ہے کہ ہم رجسٹریشن کروائیں, اگر جب رجسٹریشن کروا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم پرماننٹ ہو جائیں, یا کئی جو 5 سال سے زیادہ ہو گئے جن کو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم اپنی یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس کا اپلائی کر بھی دیں, کیونکہ پہلے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اگر کسی نے 5 سال پروف کر دیا یورپین نیشنل نے کہ 5 سال وہ یہاں پہ رہے ہیں, تو پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ ان کی اٹ واز ڈیمڈ ٹو بی ڈیمڈ ٹو ہیو پرماننٹ ریزیڈنس, جنہوں نے مطلب 5 سال پورے کر لیے. تو اب وہ یہی ساروں کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں اوبیسلی بہت زیادہ پریشانی ہوگی لوگوں کو کہ جب اگر کوئی ایسی ڈیل نہ ہوئی. تو میرے خیال میں آج کل جو پولیٹیکل جو وہ چل رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ اس کے حق میں کہ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو تو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ پورے رائٹس دیے جائیں گے,
اور جو نئے آنے والے ہیں ظاہر ہے ان کو یہ افیکٹ ہوگا اس کے بعد, اس ڈیٹ کے بعد. تو میرے خیال میں تو مشورہ تو یہی دیتا ہوں کہ جو میرے پاس بھی انکوائریز آتی ہیں کہ بھئی آپ تو رجسٹریشن کروا لیں, تاکہ وہ اس وقت اگر کوئی ایسی چیز آئے تو آپ کے پاس کس چیز کی اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں ہوم آفس کے ساتھ کہ ایز اے ریزیڈنٹ کہ بھئی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, کہ ایز اے رجسٹریشن کرا ایز اے یورپین سٹیزن کہ بھئی آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اب یو کے میں اور یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. وہ اگر نہ بھی کروائیں ان کو ضرورت تو ہے نہیں, لیکن دکھانے کے لیے اگر وہ کروا لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ کروائیں تو بھی ٹھیک ہے. یعنی قانونی طور پہ لیکن بہتر ہے کہ ابھی پریکٹیکلی اسپیکنگ اب ان کو کروا لیں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں. ریزیڈنس کارڈ وغیرہ جس کو ریزیڈنس کارڈ بولتے ہیں, وہ ریزیڈنس کارڈ جن کو مل گیا تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو دکھانے میں آسانی ہوگی کہ بھی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ورنہ تو اوبیسلی وہ اگر اپنا ایکسرسائز کر رہے ہیں ٹی رائٹس تو ان کو اپنا دکھانا ہوگا کہ وہ کس اس میں کر رہے ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, سیلف سفیشینٹ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. جی تو بالکل. اچھا کال آ رہی ہے. جی کال آ رہی ہے, بالکل کال لے لیتے ہیں. اچھا جی بالکل. ہیلو صاحب بات کر رہے ہیں یا کون صاحبہ؟ جی ہیلو. یس ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Brother, my name is Aisha and I had a quick question. Yes. About power of attorney. Yes, please go ahead. Okay. Basically, my mother is quite ill and I'm her carer now, just recently taken over. And I want to know how to go about getting power of attorney, because there's certain issues where, you know, they need my mother's signatures or they need her consent. Okay. I will try and explain this to you very briefly. And you want to give a power of attorney for to your mother, is that right? No, I want to have that for her because she's unwell and her because she had a stroke. Okay. So her mental capability is declining. Okay. Now that if her mental capacity is declining, then what she needs to do is to make what is called a lasting power of attorney. Okay. And that should enable you to run her affairs on her behalf should the need arise. And I am assuming that at the moment she is all right. She's not too bad. Yeah, she's fine. Yeah. So if for example her mental capacity was to deteriorate over a period of time, then you can take over and you will step into her shoes and you will be able to run her affairs. What I suggest is that you obviously seek advice. You can leave, you can obtain for example details if you want to have a discussion afterwards, or leave your number and someone and I or Omar will contact you. Okay, so what is the thing, because the social worker mentioned it to me. Yes. And she said they refer it as power of attorney. Yes, it is a power of attorney. It is. Yes, that is the correct description. Okay. Yeah, that is correct. So there are, if I may add, yes, there are two power attorneys, which are, one is for the property and one the financial affairs. So basically, you need to, social worker has rightly given you the advice that you suggested that you must have it. Because in case if she her condition deteriorates, then you must have that in order to run the affairs. As Shahid said, I think you need to have a full discussion about it, and then I think we should be able to resolve it very quickly. Okay, then in that case, could I leave my contact details? Yes, of course you can. Someone to contact. That's right. We will do that. Okay, thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Okay. Right. تو اچھا یہ بھی ایک اچھا سوال تھا. جی بالکل. ویری گڈ کویشچن. اینڈ دیز ڈیز ایکچولی ود پیپل ہو suffer from long-term illnesses which affect their capacity, meaning not physical but mental capacity.
their ability to make decisions. And sometimes they are physically handicapped as well as they can't run their own they can't go to the bank. They can't. They feel weak. They feel, or their capacity to make decisions is declining with the passage of time. It is happening quite a bit actually as people advance in age. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے لاسٹنگ پاور آف اٹرنی جو ہے اس کی انکوائریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل. اور میں نے بلکہ ریسنٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے ہینڈل کی ہیں. جی. اس میں میں تو بلکہ اگر کوئی مجھے مینشن بھی کرتا تو میں ان کو اوپینین اپنی یہی دیتا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, کیونکہ پھر ایک پریشانی ہے پھر سب کے لیے, جو بیمار ہے اس کے لیے بھی اور جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی. بالکل بالکل. کیونکہ پھر افیئرس چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور آج کل کے دور میں تو ظاہر ہے بینکس بھی ہیں اور جو بھی آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں یا جو آپ کے NHS بھی ہے, وہ سارے مانگتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ان کی اتھارٹی ہے تو آپ بتا دیں, ورنہ پھر حالات جو ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد جو اگر وہ ڈیٹیریٹ ہو جائیں اور پھر وہ پاور اٹرنی دینے کے قابل بھی نہ رہیں تو پھر اس سے اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر کورٹ آف پروٹیکشن پھر تو آپ کو کورٹ آف پروٹیکشن میں جانا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو وہ تو بہت لمبا پروسیجر, لمبا بھی پروسیجر ہے, ایکسپینسو بھی ہے, اور اس میں پھر پریشانی بھی بہت ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے. تو یہ میں تو ہمیشہ جیسا کہ بتایا کہ بہت سارے ڈیل کر چکا ہوں اور مطلب کرتے ہیں ایوری ادر ڈے. تو اس میں تو ان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ بھئی یہ کر لیں. اور بلکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کون سی پاور اٹرنی ہمیں چاہیے. اچھا اچھا. ہاں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھئی آپ جو ویل بینگ کا ہے, جس میں آپ کی کنسنٹ آ جاتی ہے کہ آپ کے ہیلتھ کے بارے میں بھی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی وشز کیا ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کی فائنینشیل افیئرس تو ہیں ہی ہیں, اور پھر اس کے بعد پراپرٹی جو فائنینشیل اور پراپرٹی افیئرس میں بھی کہ بعض اوقات وہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے جو لائف ٹائم گفٹس کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور جس میں اوبیسلی وہ ٹیکس کے بینیفٹس لینا چاہ رہے ہیں یا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں انہیریٹنس کے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. اچھا, ایک اور بات, ظاہر ہے ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن اس کو میں دہرا دوں گا کیونکہ ویورز جو ہیں ہمارے ظاہر ہے بدلتے بھی رہتے ہیں, ایڈ ہوتے رہتے ہیں, کچھ نہیں دیکھ سکتے ہوں گے. تو اسی سے ملتا جلتا جو ایک ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ, وہ ہے ویلز بنانا. بالکل. اور اس سے لاسٹنگ پاور آف اٹرنی اور پھر یہ ویلز. تو اس میں زیادہ آج ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ول بنائیں آپ بنا سکتے ہیں. اس کو پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں ہم دونوں کہ یس دیر از نو ڈیفیکلٹی اباؤٹ اٹ, یو کین آلویز میک اے ول وچ از شریعہ کمپلائنٹ ایز ویل ایز کمپلائنٹ ود انگلش لا. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جی hello brother, assalamu alaikum brother. Wa alaikum assalam. Brother, I just have a question. Yes, certainly. Please go ahead. Yeah. And he brought his wife to UK in 2012. Right. He brought her on their spouse visa. Yes. But her visa expired in 2015. Yes. And due to certain occupations in his life, he was too busy with certain things. Right. He did not renew the visa when it expired. Yes, he did not apply renew. He did not extend it for the next extension. Yes, within the prescribed time limits. Yes. Yeah. So, but she came under the law when there was no English test required. And the wages were not prompted to be so high as they are in today's days, or now. So she came under the old rules. Yes. What do you think they should do, or should they just apply for the extension late now? Because they're very hesitant in applying. They don't know what's going to happen. Because of the late. So there are certain people who are advising if they wait for 5 years and stay in the country. They have a few children in this country. Since coming here, they have like 3 children born in this country. Tell me,
how much is the delay? Well, the delay is the visa expired in October 2015. October, so we are talking about 8-9 months. Well, yeah. Something like that. What they must do is, I'm sorry? there's an urgent need for legal advice. Yeah. This can all be resolved. All right, brother. Well, Now the rules that apply. All the solicitors. Yes. See, there's the language barrier, hence they tell me to go to their solicitors. Yes. If you can please give us a clear answer, that'll be awesome. Very, very clear. The thing, the old rules will apply. The rules always apply. The ones applicable when to you at the time. To this country, at and the they time. Can't apply for the extension, or they rather just wait for until it's been 5 years, because it's been almost 4 years. Yes, since one would need to. To. Yes, an explanation would need to be provided. Okay. For the reasons for the delay. Okay. So that is what would be needed, and that's mighty nice of you, brother. so it should be relatively straightforward. Okay. Providing they act quickly. Okay. Seek advice. Our number can be obtained, or you could leave our number. That's so awesome. Or you could leave that's your the only one thing number. that we're so stressed about. That Yeah. will the old rule apply, or will the new rules apply? No. The old rules will apply, but obviously, if you delay, then the extension period will be affected. And there are, okay, brother. Yeah, all right, yeah. all right. Mighty nice of you, brother. Jazakallah. May Allah bless you, brother. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. میرے خیال میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ہم بریک پہ چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد. Welcome back to our legal show on Islam Channel Urdu. تو اردو میں بات چیت کا آغاز کرتا ہوں، بٹ لیکن اگر آپ انگلش میں بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اف یو وش ٹو ریز کویشچنز آن لیگل ٹاپکس، اینی لیگل ٹاپک، امیگریشن میں بھی انٹری کلیئرنس ہے، وزٹرز کی ہے، ڈپینڈنٹ ریلیٹیوس کی ہے، اسپاؤس ہے، یا امپلائمنٹ کے حوالے سے کوئی آپ کے سوال ہوں، اس کے علاوہ اور بھی جو لیگل ٹاپکس ہیں، پلیز فیل فری ٹو کال اس، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. جو مثلاً لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ کا جو ایک ٹاپک ہے، اس پہ بھی کافی یعنی لوگ کالز بھی کرتے ہیں ہمیں، ہمارے آفس میں بھی بہت انکوائریز آتی ہیں، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں اب انہوں نے پرائیویٹلی رینٹڈ پراپرٹیز جو ہیں، یا تو وہ اس میں ٹیننٹ ہوتے ہیں یا ان کو ٹیننٹ سے کوئی دشواری ہو رہی ہوتی ہے. تو عمر، میں چاہوں گا کہ ہم انٹری کلیئرنس پہ کچھ بات کر لیں. اسپاؤس انٹری کلیئرنس جو ہے اس پہ یعنی اب تھوڑی پروسیجر جو ہے اس میں تھوڑی کچھ تبدیلی آئی ہے. یعنی اب سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ یہاں لیے جاتے ہیں شیفیلڈ میں. وہ ذرا مختصراً اگر آپ بتا دیں. جی بالکل. کچھ ملکوں کا جو ہے وہ انہوں نے، ہوم آفس نے کیا کیا کہ وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ یہاں پہ پروسیس ہوتی ہیں شیفیلڈ میں کے آفس میں، ہوم آفس. اچھا، یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، یہ بھی ذرا. ہاں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو آن لائن اپلیکیشن جو ایک ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں پہ ہی جمع کروانی پڑتی ہے جو اپلیکینٹ ہے، اور وہ ان کے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ، ٹریول ڈاکومنٹ کے ساتھ. لیکن جو باقی جو ڈاکومنٹس ہیں، جو بھی ایویڈنس ہیں، وہ ساری جو ہے وہ آپ جہاں پہ شیفیلڈ میں بھیجنی، جو اسپانسر ہیں وہ یہاں پہ بھیجنی پڑتی ہے ان کو. تو وہ پروسیس یہیں پہ ہوگی، لیکن ان کو ڈیسیجن وہیں پہ ہی ملے گا اپنی اس میں ویزا کب سے. جی میرا کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. وعلیکم السلام، بتائیے. جی پلیز گو اہیڈ. میرا سوال یہ ہے کہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے گھر کی، اگر ایک بیبی ہے اور ایک کپل ہے، تو کیا 1 بیڈ روم فلیٹ ہونا چاہیے یا اسٹوڈیو ٹائپ فلیٹ میں بھی رہ سکتے ہیں؟ کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے 1 بیبی؟ میرے خیال میں یہ ہاؤسنگ ایکٹ کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو دیکھیں ریکوائرمنٹ ذرا میرا بھی خیال ہے، میں خیال ذرا تھوڑا آواز صحیح آ رہی ہے ہماری.
میری اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا اس میں یہ دیکھیں یہ ہے کہ ہاؤسنگ ایکٹ کے مطابق اوور کراؤڈنگ جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. تو اگر جو 10 سال سے بچہ جو کم ہے وہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے آدھا, اور 2 سال سے جو کم بچہ ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا اس میں. تو 2 سال سے اگر 2 سال سے بچہ کم ہے تو اگر 2 بندوں کے لیے ایک روم جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. تو اگر 2 سال سے بچہ کم ہے تو پھر ان کے لیے یہ مناسب ہے اکاموڈیشن. اگر 2 سال سے بچہ عمر میں زیادہ ہے تو پھر ایک روم جو ہے وہ اوور کراؤڈنگ میں شامل ہوگا. تو اس وجہ سے پھر ان کو میرے خیال میں وہ کرنا چاہیے کہ ایک اور یہ 2 بیڈ روم کا جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو لیونگ روم ہوتا ہے وہ بھی اکثر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. تو مطلب صرف ایک کمرہ نہیں ہونا چاہیے, ایک کمرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں جواب مل اسٹوڈیو فلیٹ جیسے بچے کے لیے ایک کمرہ 2 سال سے کم ہے تو ایک بیڈ روم انف ہے. جی بالکل. پھر جو ہے وہ ایک بیڈ روم جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. یعنی 2 رومز ہونے چاہیے, یوں سمجھ لیں آپ. اگر بچہ ایک ہے اور وہ 2 سال سے زیادہ کی اس کی عمر, 2 رومز, چاہے اس کو آپ لیونگ روم بولیں یا جو بھی بولیں. لیونگ روم جو ہے وہ بھی روم کے طور پہ ہی یوز ہو سکتا ہے. جو لیونگ روم ہے یا ناٹ ڈائننگ, جو لیونگ روم ہے, جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. جی میرے خیال میں ایک اور. جی ٹھیک ہے. جی اشرف صاحب کی کال ہے. بالکل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ویزا دیا ہے انہوں نے 2.5 سال کا نا, میری مسز ڈسیبل ہے. جی تو اس کے بارے میں کیا میں کر سکتا ہوں آگے؟ اچھا یہ جو 2.5 سال کا ویزا جو آپ کو دیا ہے وہ کس بیسس پہ دیا ہے؟ یعنی مسز کے ساتھ جب آپ کو ویزا ملا پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے آپ آئے ہوں, تو جب آپ انٹری کلیئرنس لے کے آئے تھے تو کب آئے تھے آپ؟ میں تو 1999 میں آیا تھا. 1999 جی 1999 میں 16 سال ہو گئے آپ کو آئے ہوئے. ہاں جی. تو اب آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہی ہے کہ میں نے ایک مسز یہ عورت سے شادی کی تھی تو اس کے بیاہ پہ مجھے ویزا دیا تھا 2.5 سال کا پہلے. 2.5 سال کا؟ وہ 2.5 سال, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں 1999. ہاں لیکن وہ پہلے کرایا تھا, وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. ابھی آئے ہیں 2.5 سال پہلے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, نو پرابلم. تو وہ کس اس میں آپ نے کیا بتایا تھا کہ میری وائف ڈسیبلڈ ہیں, یا آپ 18,600 پاؤنڈ انکم دکھا کے آئے تھے؟ نہیں ان کے ساتھ, کیونکہ میں بھی میرا مطلب ایک نہ کام کر سکتا ہوں, میری آنکھوں میں پرابلم ہے, شوگر کا میں مریض ہوں. ٹھیک ہے. شولڈر میرا فریز ہے. تو آپ کو پہلے دیا تھا 2.5 سال اب دیا ہے انہوں نے. ہاں تو ٹھیک ہے, وہی سرکمسٹینسز آپ کے چینج نہیں ہوئے ہیں. تو آپ کی ایکسٹینشن جو بھی ڈاکیومنٹیشن تھی جو پہلے ایکسیپٹ کی گئی تھی, اسی بنیاد پہ اگر وہی ڈاکیومنٹیشن آپ اس مرتبہ سبمٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گا ان کا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ مجھے مل گیا 2.5 سال کا, لیکن یہ انڈیفینٹ 10 ایئر کے بعد ملے گا مجھے. انڈیفینٹ آپ کو جو ہے نا 2.5 سال کا ہے, اور پھر 2 سال کے دو دفعہ ایکسٹینشن, 2 ایکسٹینشن ہوگی 2.5 سال کی. 2.5 سال کی آپ کو, تو 5 سال کے بعد 5 سال کے بعد جو ہے نا ہنی مون پیریڈ کہہ رہے ہیں آپ اس کو, یا جو بھی ہے انٹرسٹنگ ڈسکرپشن. تو آپ کو ابھی 2.5 سال اور گزارنے ہیں, جیسے کہنا چاہیے جسٹیشن پیریڈ کہہ لیں چلیں اس کو. تو 2.5 سال کی آپ کو ایکسٹینشن ملے گی. ٹھیک ہے. آپ کی میں اسیوم کرتا ہوں کہ آپ کی وائف کو پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ یا انکیپیسٹی الاؤنس, ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس وغیرہ ملتا ہوگا. ہاں جی ملتا ہے. بس ٹھیک ہے, نو پرابلم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ہاں تو وہ یہ انٹری کلیئرنس جو ہے نا, جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. بالکل. اس میں اور اس میں میرا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے مجھے کہ اگر آپ مشورہ کر لیں اور آپ اچھی طرح سے پریزنٹیشن کریں, بالکل اپنے کیس کی, ڈاکیومنٹس کی اچھی آپ کی تیاری ہو,
رائٹ ڈاکومنٹس ہوں آپ کے, پراپرلی آرگنائزڈ ہوں, اچھے آپ کے لیگل ایڈوائزر ہوں, جو مطلب رش نہ کر رہے ہوں اور اطمینان سے چیزیں دیکھ کے. آئی مین پچھلے چند ہفتوں میں 2-4 یعنی مجھے اتفاق ہوا اپلیکیشن دینے کا, جن میں نے محسوس کیا کہ 1 یا 2 معمولی چیزیں تھیں جی, لیکن اینٹری کلیئرنس آفیسر جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اور پھر وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اور اس سے نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپیل میں جائیں. جی ہاں, پھر اس میں آج کل تو میرے خیال میں 1 سال آج کل تو میرے لگ رہا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس ملک کا کیس ہے, مطلب جو ٹائمنگ کہاں سے آپ آ رہے ہیں, لیکن انسرٹنٹی آ جاتی ہے. بالکل انسرٹنٹی آ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سارے پروسیجر سے گزرے ہیں, پھر اسٹریسفل ہوتا ہے. فیس میں اکثر اپنے جو میرے پاس آتے ہیں اور کلائنٹس کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح مشورہ کر کے صحیح ڈاکومنٹس لگا کے, اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو فیوچر کی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ ویزا لگ جائے گا. اس کے بعد ہوگا کیا کہ آپ کے فیوچر کے جو آپ نے پیسے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر یا صحیح مشورہ نہ کرنے کی, ٹائم کو بچانے کی خاطر اس سے زیادہ ہے ڈبل پیسے بھی لگ جاتے ہیں, ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اور پریشانی الگ سے. اچھا ایک اور جو ہے نا, دیکھیں نا آپ ان چیزوں کو, آئی مین آئی کوائٹ انجوائے, بڑا مجھے اچھا محسوس بیکاز آئی بین ان دس فیلڈ فار سم ٹائم. اور دوسرا چینجز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں خود بھی, کہ بھئی یہ نیا رول آیا ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے پیش کیا جائے. اب جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے, اب فارم جو ہے وہ آن لائن کمپلیٹ ہوتا ہے, تو ٹیکٹیکلی آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کہ آن لائن اپلیکیشن کس وقت کمپلیٹ کرنی ہے. آپ نے اپلیکیشن دے دی, انٹرویو کی اپنے ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ بھی دے دی, معلوم آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اور آپ نے ڈیٹ لے لی, پیسے بھی دے دیے, پھر آپ کو پھر چینج کروانا پڑے گا. ہو تو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے. تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری میتھوڈیکل مینر. دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ. اب شیفیلڈ میں جیسے آج کل ڈاکیومنٹس تقریباً سارے ڈاکیومنٹس میں ہی جمع کرائے جاتے ہیں. بالکل. پھر ایک اور بھی اپینڈکس ہے فارم, وہ بھی ساتھ جمع کرانا پڑتا ہے. اس میں ذرا کچھ آپ بتائیں. جی بالکل, اس میں جو انہوں نے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آن لائن جو فارم ہے, جو مین فارم ہوتا ہے وہ آپ آن لائن فل آؤٹ کرتے ہیں اور آن لائن ہی سبمٹ کرتے ہیں, جو ان کے پاس چلی جاتی ہیں, اور پھر اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹس وغیرہ بک کرنی ہے, فیس بھی بھرنی ہے, سارا کچھ آپ نے کر دیا. اور پریمیم فیس یہ بھی بتا دیں, میرا خیال ہے کہ وہ بھی پاسبلٹی بھی ہے کہ بھی آپ پریمیم اگر کرنا چاہیں, کیونکہ آپ شروع کیا ہے انہوں نے اپریل سے, یہ ارجنٹ بیسس پہ. ابھی انٹری کلیئرنس والوں کے لیے پہلے موجود نہیں تھی, وہ صرف یہاں پہ ان کنٹری کے لیے اپلیکیشنس کے لیے تھی, لیکن اب انہوں نے شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ مطلب پیسوں کی بہت ضرورت ہے, تو وہ, لیکن یہ کہ آسانی جنہوں نے کرنا ہے وہ مائنڈ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یار جلدی کروانا ہے اور بس اس کو کروا دیں. اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو جو دوسرے جو اپینڈکس ہیں, جو فارم ہیں, وہ بھی فل کرنا ہے, جو آپ کی انکم کے بارے میں اور جو آپ کے ریلیشن شپ کے بارے میں. جو آن لائن فارم ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ, اس میں ٹرکی کویشچنز ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے جتنا زیادہ آپ کا جو اپینڈکس فارم ہے. اس میں آپ کی انکم کے بارے میں بتاتے ہیں, ویدر آپ سیلف امپلائڈ ہو, سیلف سفیشینٹ ہو, ڈسیبلٹی ہے, یا جس کے آپ کوالیفائی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. اپنے درخواست یعنی ٹیلی فون وغیرہ اگر آپ کرنا چاہیں, بالکل, یہ ہمارے لیگل شو میں عمر خان, میں ہوں شاہد دستگیر خان, اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں لیگل, امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو, لینڈ لاٹ اینڈ ٹیننٹ ہو, فیملی لا, انہیریٹنس, ولز اینڈ پروبیٹ, یہ کافی امپورٹنٹ ایریاز ہیں. اور ظاہر ہے لوگ ابھی بھی عید کی سیلیبریشنز میں, اور اب ویکینڈ بھی کل سے شروع ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے اس مرتبہ عید ول کنٹینیو فار
few more days, 2 or 3 extra days. So please feel free to call us, and we'll be very happy to take your calls. ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے, اور امید ہے آپ یہ ہمارا جو لیگل شو ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا آپ کو. ہم اویئرنیس بھی ریز کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے جو لیگل مسائل ہیں ان کو آسان بھی بنانا چاہتے ہیں. جی آپ کہہ رہے تھے. جی بالکل. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا انفارمیشن دینی ہے, رائٹ انفارمیشن دینی ہے, رائٹ ڈاکومنٹیشن دینی ہے, جیسا کہ ڈیوریبلٹی کا ہے, آپ کے ریلیشن شپ کا, آپ کے کانٹیکٹ کا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے, یہ کانٹیکٹ پہ کافی وہ ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, ایویڈنس آف ریگولر کانٹیکٹ. اچھا یہ آپ نے انٹرسٹنگ سوال, ڈیورنگ اینڈ آفٹر, یہ انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. اس میں آج کل جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے دکھانا کہ آپ کو کانٹیکٹ ہے کہ نہیں. اب سوشل میڈیا کے آنے سے اور فری کالز کے اور واٹس ایپ اور یہ جو دوسرے جو فیس بک اینڈ آل دیز تھنگس, اب تو اس پہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں دکھا سکتا. اور میرے خیال میں ہوم آفس اسکرین شاٹ وغیرہ لیں پھر آپ کیا کریں. ہوم آفس کو بھی سمجھنا چاہیے. بہت سی چیزیں, بہت کچھ چیزیں تو بڑی پرائیویٹ نیچر کی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اب تو کوئی میرے خیال میں فون کارڈز اور وہ تو بہت پرانی, کتنی پرانی لگتی ہے وہ بات. ایگزیکٹلی. یہ مطلب اب تو بالکل ایسے ہے کہ بہت کلوز ہیں. آپ جیسے بیٹھے ہیں, جیسے گھر پہ بیٹھے ہیں اپنے ایک دوسرے کے سامنے, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اسی طرح آج کل آپ ٹی وی پہ اس پہ اسکائپ اور وہ جو دوسرے سوشل میڈیا کے جو ایونیوز ہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں میں اکثر جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ یار یہ انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک ایڈوانس نہیں ہو رہے ہیں. ہوم آفس جو وہ پھر بھی وہی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کے وہ بلز دیں یا کوئی ایسی ایویڈنس دیں کہ آپ کانٹیکٹ میں ہیں. تو میرے خیال میں تو اکثر جو ہے نا وہ ایک اس میں وہ شامل کرتا ہوں کہ بھائی سوشل میڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یا تو آپ بتا دیں کہ ہم کس قسم کی ایویڈنس دیں. جی تاکہ وہ سیٹسفائی ہو. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کال لے لیجیے. جی پلیز گو اہیڈ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے محترم میں ایڈوائس لینا چاہتا ہوں, سے اشفاق بات کر رہا ہوں. جی 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 میرا کیس تقریباً 3 سال پہلے میں نے ایسا گھروں کے ساتھ اپلائی کیا تھا. جی تو 3 مہینے پہلے وہ ریفیوز ہو گیا تھا, اور فرسٹ اسٹیپ کے لیے نوٹس دیا تھا 10 دن کے اندر. میں نے مزید ایویڈنس لگا کے دیے تھے. تو 3 مہینے ہو چکے ہیں, ہوم آفس سے کوئی اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے اپنے سولیسیٹر سے ریمائنڈر بھی دلوایا ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ہوم آفس سے اوپینین لینے کے لیے؟ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا انگلینڈ میں؟ مجھے ریگولر 18 سال ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 18 سال شروع ہے. آپ سنگل ہیں, میرڈ ہیں؟ سنگل ہوں. چلے وہ آپ نے ایف ایل آر جو آپ کے سولیسیٹر نے جمع کرایا ہے اس کی ظاہر ہے کوئی بیسس ہوگی لیگل. اب انہوں نے اگر ریمائنڈر بھیج دیا ہے؟ پہلے کیس کیا ہے, ریمائنڈر دیتے رہے, ہوم آفس نے جواب نہیں دیا. پھر تقریباً 3 مہینے پہلے ہوم آفس نے مجھے ارسٹ کیا تھا امیگریشن والوں نے, اور میرا جانا کیس ریفیوز کر کے مجھے 10 دن کے اندر کہا تھا کہ 1 اسٹیپ ہوتا ہے یہ, آپ 10 دن کے اندر مور ایویڈنس ہینڈ ہو دو. تو پھر میں نے مور ایویڈنس جو ہے نا وہ اپنے سولیسیٹر پہ. چلو ٹھیک ہے, اس کا میں سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس جواب آنا چاہیے جلد. جی جی ٹھیک ہے نا, تو آپ فکر نہیں کریں. جو ایڈیشنل ایویڈنس انہوں نے مانگی تھی اگر وہ جمع کرا دی آپ نے تو اس کے لیے چند ہفتے آپ ویٹ کر لیں, اور اگر اس میں بھی جواب نہ آئے تو پھر آپ اپنے سولیسیٹر سے کہہ سکتے ہیں وہ ریمائنڈر بھیج دیں گے انہیں. مطلب آپ ٹھیک کر رہے ہیں, جو بھی یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی عمر, تو وہ ریٹرننگ ٹو, ہاں تو وہ اکثر جو ہے یہی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی اب تو وہ پرانے دور ختم ہو گئے, اب کوئی کیا کرے گا. تو بہت ساری جو اپیلز میں بھی ایسا میں نے سٹانس لیا کہ بھئی آپ بتا دیں
کہ کیا کرنا اپیل سٹیج پہ. جی اچھا آپ بتا دیں. نہیں لیکن اپلیکیشن سٹیج پہ آپ اسے کس طرح سے؟ وہ اپلیکیشن سٹیج پہ بھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں اپنی ریپرزنٹیشنس بناؤں تو وہ اس میں پھر جو ہے وہ یہ ایڈ کروں. کبھی دیکھیں اب تو یہ فیس بک کے ماڈرن اس میں ہیں ہم, تو اس میں کوئی جو ہے وہ یا ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن, بلکہ دیکھیں اگر اس میں پرنٹ آؤٹ بھی لینا چاہیں تو اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ میرے پاس کیس ہے اور ہر دن جو ہے ایک نیا ان کا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ نے پرووائڈ تو کر دیا, یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا واٹس ایپ کا یا کسی اور سوشل میڈیا سے آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا, تو بھائی اب کیا. اچھا بلکہ ایک میں تو بڑا مزاحیہ جو ہے وہ, میں تو اس پہ بڑا ہنسا. سیناریو تھا کہ اس نے انٹری کلیئرنس آفیسر نے لکھا کہ بھائی مجھے کیا پتہ یہ آپ نے گھر پہ شاید ٹائپ کیا ہوا. تو مطلب اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا جواز بندہ پیش کر کہ بھئی آپ نے گھر میں بیٹھ کے ٹائپ کر, ظاہر ہے گھر پہ ہی بیٹھ کے چیٹنگ ہوتی, تو ظاہر ہے وہ جب ایکسچینج ہو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. سو یہ اس میں بڑا میرے خیال میں اس کو بہتری لانے کی کس سے کر رہے ہیں, مطلب یہ تھا. تو وہ جی ٹھیک ہے, میرا خیال کال لے لیجیے. بالکل جی پلیز گو ہیڈ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبدل بول رہا ہوں میں بریڈ فورڈ سے. جی عبدل صاحب. جی میرا کیس تھا جناب, میں 99 میں آیا تھا جی, اور شادی کر کر اس کے بعد میرا جو کیس وہ چلتا رہا کتنا عرصہ, کیونکہ میری بیوی نے میرا ویزا نہیں کرایا. ٹھیک ہے. تو بعد میں اس طرح ہوا کہ 2012 میں انہوں نے مجھے 3 ایئرس کی وہ دی اسٹے. اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کی اور 2012 میں کون سے مہینے میں, مجھے مہینہ تو یاد نہیں رہا. ٹھیک ہے چلے, لیکن انہوں نے 3 ایئرس کا دیا, لیکن نوٹ 2.5 سال نہیں 3 سال. 3 سال دی انہوں نے. ٹھیک, وہ کورٹ میں گئے تھے تو جج نے دی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن ڈالیں 3 ایئرس کے بعد کہ وہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ملنے کے سلسلے میں. تو ہم نے دوبارہ کی تو انہوں نے 3 ایئرس دی. ٹھیک ہے یہی ہے. لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ سارے اب 17 ہیں, تو ابھی مجھے اگلے سال پھر ڈالنی پڑے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تو مجھے ملتے نہیں. اب کیا نہیں ملتے؟ بچے مجھے نہیں ملتے وہ. ٹھیک ہے. وہ ظاہر بات میری ڈیورس ہو گئی تھی نا 2002 میں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے اگلے سال پھر ڈالنا پڑے گا. میری جو ہے نا وہ اسٹے ختم ہو جائے گی نیکسٹ ایئر میں. کانٹیکٹ رکھتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ؟ نہیں, وہ مجھے کیونکہ وہ اوور 17 ہو گئے نا سب کے سارے کے سارے. جی جی جی, صرف میں ان کو وہ جو ہوتا ہے نا کارڈ کے ذریعے بس وہ بھیجتا رہتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑی پریکٹیکل ایڈوائس دوں گا. جی جی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اسٹے کب تک ہے؟ نیکسٹ ایئر فروری تک. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے جی جی آپ کافی پہلے بلکہ ابھی آپ اپنے کیس کو جو ہے نا ڈسکس کریں آ کے. جی جی. تاکہ اس کا جو ہے پوری ایک پلاننگ کر لی جائے اور ایک میتھڈ کے ساتھ چلا جائے کہ کیا اپروپریٹ ہے آپ کے کیس میں کرنا ہے کہ نہیں. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے ہمارا نمبر تو یہاں سے اویلیبل ہوگا, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی جی. میرا نام شاہد دستگیر خان ہے, عمر میرے ساتھ ہیں, تو یہاں اسٹوڈیو فون کر کے یا اپنا نمبر آپ چھوڑ سکتے ہیں, ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی یا ہمارے آفس سے آپ کو ڈیفینیٹلی ہم کانٹیکٹ کر کے اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو بلا بھی لیں گے, بات چیت کر لیں گے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے آرگنائز کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. رائٹ بیک ٹو یہ جو ہے آپ کے یہ ذرا اس کا اچھا میرے خیال میں تھوڑا لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ پہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی بالکل. اچھا, یہ لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ پہ جس میں آپ کافی مہارت رکھتے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ آپ نے کیسز کیے ہیں اور آپ اپیئر بھی ہوتے ہیں کورٹ میں, تو اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو جیسے ایشورڈ شارٹ ہولڈ ٹیننسیز ہیں جو کہ نارملی لوگ پرائیویٹ ڈویلنگ کے لیے دیتے ہیں, تو اس میں 2 مہینے کا کلیئر نوٹس دینا چاہیے. اور نوٹس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نوٹس ٹو کوئٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر لینڈ لارڈ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹیننٹ سے وہ چھٹکارا حاصل کریں تو انہیں
कम से कम 2 महीने का नोटिस देना है. सेक्शन 21 नोटिस है गालिबन. डिपेंड करता है कि आप कौन से उसमें सेक्शन में जो है वो आप उनको कर रहे हैं. हाँ, सेक्शन 21 का है और सेक्शन 8 नोटिस है. हाँ, बिल्कुल. सेक्शन 8 तो ऑन द रेंट एरियाज, ऑन रेंट एरियाज. अच्छा, ठीक है जी. तो वो आप उसमें जो शर्त ये है कि आपका नोटिस जो है वो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज वो बड़ा بعد میں جو ہے وہ جب آپ پہنچتے ہیں کورٹ میں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا کیس جو ہے وہ بالکل ہی فول ہو جائے گا, اور آپ وہ ساری جو آپ نے پیسے لگائے یا جب تک وہاں تک پہنچے ہیں اور ٹائم بھی لگایا تو وہ سارا ضائع ہو جائے گا. مجھے کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں, لوگ انہوں نے اپنا نوٹس دے دیا, جی ٹیننٹ کو دے دیا نوٹس, اچھا وہ ویلڈ ہی نہیں ہے قانون کے حساب سے. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی ان ا پرسکرائبڈ فارم. یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں, مثلا ابھی ٹائم کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, تو یہ نیکسٹ پروگرام میں میرے خیال میں ہم بڑا اس کو ڈسکس کریں گے کہ بھی نوٹسز اور نوٹس ٹو کوئٹ جو ہے اور کس کس بیسس پہ جو ہے وہ دینا چاہیے. تو میرے خیال میں کافی جو ہے, اور آج کے میرا خیال ہے لوگوں کو نوٹس وغیرہ دینے سے پہلے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی, بالکل, کیونکہ لوگ خود نوٹس دے دیتے ہیں. ٹائم کا ضیاع ہے اور پیسے کا ضیاع ہے, تو اس وجہ سے اگر مشورہ کر لیا جائے پہلے سے تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیسے پوچھوں, اور نوٹس کا جو پیریڈ ہے وہ تو جو بھی ہے, لیکن اس کو وہ ایک خاص طریقے سے دیا جاتا ہے. بالکل, یہ نہیں کہ آپ کسی پیپر پہ لکھ کے دے دیں یا دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں یہ پکڑو, اور آپ کسی بھی طرح سے ٹیننٹ کو ہیریس نہیں کر سکتے. ہاں, یہ بڑا لازمی. ہاں, میرا خیال ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل, تو ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے ناظرین, اینڈ وی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو اگین نیکسٹ تھرسڈے سیم ٹائم, شام کو 6:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.